بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم خواجہ میر درد کی پہلی غزل کا چوتھا شعر، یہ چوتھا شعر جو ہے اس کی ہم تشریح کریں گے۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر جو ہے وہ جن کے پاس ہنر نہ ہو، اہل ہنر، ہنر رکھنے والے منہ پہ چڑھتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں۔ جی سے اترنا یعنی جو ہے وہ کیا ہے کہ دل سے اتر جانا، نفرت ہو جانا، یا پھر جو ہے وہ دل سے یاد کا مکمل طور پر غائب ہو جانا۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو بے ہنر لوگ ہیں اگرچہ وہ اہل ہنر کی دشمنی پر اتر آتے ہیں لیکن وہ دلوں سے جلد اتر جاتے ہیں۔ اب اس میں خواجہ میر درد جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ نالائق اور نااہل لوگ اہل ہنر سے ہمیشہ جو ہے وہ دشمنی رکھتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود نااہل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنی نالائکی اور اپنی جو ہے وہ ذلت کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہمیشہ دانشور اور ہنرمند لوگ جو ہیں ان کو رسوا کرتے آئے ہیں اور ان کی شہرت سے ہمیشہ جو ہے وہ جلتے آئے ہیں، اس میں جو ہے وہ کیڑے نکالتے آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسا جو ہے وہ ہوتا آیا ہے کہ اہل ہنر سے لوگ جو ہیں وہ دشمنی رکھتے ہیں۔ جس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی ہنر ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ برتری کا کوئی مقام یا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس سے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اور ان سے حسد کرتے ہیں۔ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ جو بے ہنر لوگ ہیں وہ منہ پہ تو چڑھتے ہیں، یعنی وقتی طور پر کیا کرتے ہیں، وہ اپنا جو ہے وہ لوہا منوا لیتے ہیں، یا وہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، لیکن جلد ہی وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی یاد جو ہے وہ دلوں سے دور ہو جاتی ہے، دل سے ان کی جو ہے وہ یاد محو ہو جاتی ہے۔ اس لیے بے ہنر اور حاسد جو ہیں ان کی سازشوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ ہر دور میں ایسے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوتے آئے ہیں، اور وہ اہل ہنر جو ہیں، اہل علم جو ہیں، ان کی عظمت اور ان کی بلندی سے وہ حسد کرتے ہیں اور ان پر طعن و تشنیع جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو عالی ظرف لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسروں کے جو یہ تنقید ہے اس کو بالکل بھی جو ہے وہ باور نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، بلکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنا جس کا ظرف ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بات کرتا ہے اور اسی کے مطابق اس کا رویہ ہوتا ہے۔ غالب کیا کہتے ہیں، حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کیجیے، ستم بہائے متاع ہنر ہے کیا کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ذوق اہل ہنر کی ناقدری یوں بیان کرتے ہیں، یوں پھریں اہل ہنر آشفتہ حال، اے کمال افسوس ہے تجھ پر، کمال افسوس ہے۔ تو اس طرح سے جو کمال رکھنے والے لوگ ہیں وہ بے ہنر لوگوں کی دشمنی کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن جلد ہی وہ لوگوں کے دلوں سے دور ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر وہ اپنا چاہے لوہا منوا بھی لیں۔ ہم کسی راہ سے، نیکسٹ جو ہے وہ شعر ہے، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ ہم کسی راستے سے نور نظر آنکھ کی روشنی اور جوں مثل مانند
رہنما، راہ دکھانے والا، رہبر، اے خدا، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم کسی راستے سے واقف نہیں، بس تو ہی نور نظر کی طرح ہمارا رہنما ہوتا ہے۔ جس طرح آنکھ رہنمائی کرتی ہے، جس طرح آنکھ ہمیں جو ہے وہ تمام منظر جو ہے اس کے بارے میں آگاہی دیتی ہے، اسی طرح سے اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری رہبری کرتا ہے، تو ہی ہمارا رہنما ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم انسان خود کسی راستے سے واقف نہیں ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم جدھر جاتے ہیں تو ہمارا رہبر ہوتا ہے، تو ہمارا رہنما ہوتا ہے، تو ہمیں اچھے برے کی جو ہے وہ تمیز سکھاتا ہے، تو ہی ہماری رہبری کرتا ہے، ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے، ہمیں اچھے بھلے کی تمیز سکھاتا ہے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تیری رضا شامل نہ ہو، تیری رہبری شامل نہ ہو تو ہم نہ نیکی کر سکیں، نہ بھلائی کر سکیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تیری وجہ سے ہیں، تو ہی ہمت دیتا ہے، تو ہی توفیق دیتا ہے، تو ہی سیدھے راستے پہ ہمیں جو ہے وہ چلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بے بس اور مجبور ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شاعر در حقیقت اپنے خالق اور مالک اللہ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی صاحب اختیار ہے، وہی مدد کرتا ہے، وہی نوازتا ہے، وہی انسان کا پاسبان ہے۔ جیسے خواجہ میر درد کہتے ہیں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ جتنا بھی جو ہے ہم اس کائنات میں جو ایک وسیع جو ہے وہ احاطہ لیے ہوئے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں صراط مستقیم پر جو ہے وہ چلاتا ہے، اور وہی ہماری رہبری کرتا ہے، اور ڈوبتے کو وہی بچاتا ہے، اور وہی۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی سیکنڈ ایئر کہ وہی ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلاتا ہے اور ہماری قسمت کو سنوارتا ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم جہاں بھی گئے تیرا ہی جو ہے وہ تیری رہبری میں ہی گئے۔ نیکسٹ جو شعر ہے اس میں جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز دن رات، لوگ چلے جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ دکھ اور افسوس کا پہلو اس میں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہوا، آہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو لوگ شب و روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ اچانک یعنی مرنے کے بعد کدھر چلے جاتے ہیں۔ اس میں موت کا فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ دن رات جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو اچانک یہ کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور آج تک معلوم بھی نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کدھر گئے، کیونکہ ان کا نہ کوئی ہمیں آج تک جو ہے وہ سراغ ملا ہے، نہ ان کی زندگی کے بارے میں ہم جان سکے ہیں، نہ اس چیز کا ہمیں جو ہے وہ پتہ معلوم ہو سکا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کہاں گئے ہیں۔ خواجہ میر چونکہ صوفی شاعر ہیں اور ان کی شاعری صوفیانہ نظریات اور تجربات سے مزین ہے، اور انہوں نے اسی طرح سے جو ہے صوفیہ کی طرح موت کا بھید جو ہے وہ پانے کی کوشش کی ہے کہ یہ موت جو ہے یہ کیا ہے، اور وہ سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کو کیا معلوم ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو پھر وہ کہاں چلا جاتا ہے، ہم تو اسے منو مٹی تلے جو ہے وہ دبا کر آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی سوالات تصوف میں جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، اور درد بھی جو ہیں وہ بھی کیا ہیں، متجسس ہیں، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اور وہاں کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک شعر میں جو ہے وہ خواجہ میر دردی کہتے ہیں درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ اس میں بھی
بالکل ہو بہو یہی جو ہے وہ بات بیان کی ہوئی ہے کہ لوگ کدھر چلے جاتے ہیں جو دن رات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ بے شک موت یقینی جو ہے اور حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، اور اس دنیا میں ہر چیز کو فنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، لیکن جو اس موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں جاننے کا جو ایک تصور ہے یا خیال ہے، وہ ہر فلاسفر کے ذہن میں، ہر صوفی کے ذہن میں، اور ہر سوچ بچار رکھنے والے شخص کے ذہن میں جو ہے وہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں، یہ جو عالم برزخ ہے اس میں ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے، وہ کن راستوں پہ اور کن منزلوں کے مسافر بنتے ہیں، اور موت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جی اٹھنا اور زندہ ہونا، اور اس کا جو شعور ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کس طرح سے ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ واقعی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ ہم نہیں جو ہے وہ جانتے اور نہ ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور اب جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ یہاں پہ دنیا کے فانی ہونے کا اور یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا، اور یہ دنیا جو امتحان گاہ ہے اور اس کے بعد جو نیک اعمال ہیں ان کا جو صلہ ملے گا، ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد موت کی جو آغوش میں چلا جاتا ہے تو اس زندگی کا جو ہے وہ ایک دوسری زندگی کا آغاز کرتا ہے، تو وہ جو نئی زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی اس کائنات میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی جان نہیں سکا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ آخری شعر مقطع جو ہے تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ اس مقطع میں جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، دل عالم دنیا کا دل، عوض بدلے میں۔ اب اس کا مفہوم کیا ہوا کہ اے درد، ہم اپنے بعد اپنا کلام اور اپنا جو ہے یہ تصوف کا سلسلہ یہ چھوڑے جا رہے ہیں، اور قیامت تک لوگوں کے دلوں میں ہم جو ہیں وہ زندہ رہیں گے اپنے کلام کے ذریعے۔ اس شعر میں خواجہ میر درد جو ہیں انہوں نے تعلی سے کام لیا ہے۔ تعلی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنی شاعری میں جب خود اپنی تعریف کرتا ہے تو وہ تعلی کہلاتی ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک دنیا سے میرا نام مٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس طرح کی جو ہیں باتیں کی ہیں، میرا کلام ایسا ہے، اپنے عوض یعنی اپنے بدلے میں اس دنیا سے جانے کے بعد جو کچھ میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ میری شاعری ہے، اور وہ رہتی دنیا تک یادگار رہے گی۔ چونکہ وہ ایک صوفی شاعر ہیں، پھر جو ہے وہ میں بات دہرا رہی ہوں، اور ان کا کلام جو ہے وہ صوفیانہ خیالات پر مبنی ہے، اور جو ہیں سب سے زیادہ جنہوں نے تصوف کے بارے میں جو ہے اپنی شاعری میں رنگ بھرا ہے وہ خواجہ میر درد ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ صوفیانہ جو ہے وہ باتیں کی ہیں، اور صوفیانہ کلام جو ہے وہ ان کا ہے، ان کی شاعری میں جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ متعدد مسائل کو بھی حل کرتے ہیں اور بڑے عقدے بھی وا کرتے ہیں۔ معرفت الہی، عشق حقیقی، دنیا کی بیس باتیں، انہوں نے بہت سی جو چیزیں جو بیان کی ہیں وہ ان جو ہے وہ موضوعات پر مبنی ہیں۔ حسن اخلاق، حسن و عشق کی واردات، اور اپنی غزل کو حسین بنانے کے لیے سارا کلام انہوں نے انہی موضوعات پر جو ہے وہ قلم اٹھایا ہے، اور اس طرح سے ان کی شاعری جو ہے وہ تصوف کی شاعری ہے۔ اور ایک جو ہے وہ میر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا، وہ بھی ایک تعلی سے کام لے رہے ہیں۔ اور اس طرح میر درد جو ہیں خواجہ میر تقی میر جو ہیں وہ ہر شاعر نے تعلی سے جو ہے وہ کام لیا ہے تقریباً۔ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے اور بھی بہت سے شعراء نے جو ہے وہ اپنے کلام کی جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ تو خواجہ میر درد بھی جو ہے وہ اس مقطع میں جو ہے وہ تعلی سے کام لیتے ہوئے اپنے شاعری کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ جانے والی نہیں ہے، میں بے شک یہاں سے چلا بھی جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔